حدیث بھی ایک مذہب جو اپنے بعض اوصاف وجہ سے مشہور ہے، معروف ہے۔ کچھ عقائد مسائل ایسے جو اہل الحدیث کو باقی گروہوں سے ممتاز کچھ مسائل ہیں، اعمال سے ہمارا تمیز کا فرق اعمال ہے جن کی وجہ سے زمانے میں شہرت رہی، کے طور پر نشانی کے طور پر شہرت کا اللہ کی رحمت ان پر دلائل اس قدر مضبوط ہے گئی ایک مسئلے میں ہمارا وجہ جو ہمارا امتیازی مسئلہ ہے اس پر دلائل کی روشنی میں مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں سے مسائل چل رہے لیکن دلائل کی قوت، دلائل کی پختگی، دلائل کی صراحت اور وضاحت اور دلائل سے حقیقی مراد وہی ہے اور آج تک جو کئی سو سال سے لے کر آج تک جاری ہے اور ساری ہے۔ محدثین بھی ان مسائل میں دلائل کی روشنی میں غالب رہے اور ہم بھی اس غلبے کا ایک حصہ اور ذریعہ۔ دلائل پختہ تھے، دلائل مضبوط تھے اور وہ کتاب و سنت کی عین مطابق تھے، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دلائل آج تک اپنی جگہ پر اور وہ مسئلہ اپنی جگہ پر قائم۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی فرق ایسے، کیا گروہ ایسے جن کے پاس اپنے اعمال عقائد پر اللہ اس کے رسول دلیل سے وہ نہیں ہوتے۔ میں کنایوں یا اپنی مرضی کا اس پر قائم ہے اور ضد نہیں۔ دلائل کی مضبوطی لے کے آتا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ دلیل ہے، اس کے مقابلے اصول ہے، اس سے یہ قوی تر ہے اور یہ دلیل عین مراد رسول ہے، لہذا آپ کا عمل اس کے برعکس ہے، تو ہم بخوشی برضا اس کا شکریہ ادا کر کے اس
لیکن دوسرے گروہوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. وہ صدیوں سے ایک بدعت پر اگر قائم ہے تو قائم، دلیل نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن وہ غصے میں، جلال میں، بوس میں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم نے ایسا کرنا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی بڑا ہو آخر وہ امتی ہے، غیر معصوم ہے. رسول آ جائے آپ اس جو پہلے اور جو حدیث رسول آ گئی ہے وہ تمہاری تحقیق کو چھوڑا جا سکتا نہیں، چھوڑا جا سکتا. وہ محمد تو آپ موجود تو کیا فرماتے لیا بھی حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے وہ شخصیت جو اس قبر میں یہ ہے مسلک اور منہج اور اس گروہ آل الحدیث کا لے کر پیچھے کی طرف چلتے جائیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صدی بصدی یاد کا تذکرہ اس زمانہ نبی علیہ السلام سے لے کر ایسے کئی صدیاں ہیں، ایسے کئی موجود ہے. کوئی پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی درمیان میں انقطاع ہوگا. مسلک کے ساتھ ایک ایک صدی
اس کی دعوت کا وجود نہ ہو۔ ذرا اس کو آگے بڑھا گروہ کو دلائل نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس پر پہاڑ سے زیادہ وزنی اور مضبوط دلائل موجود ہیں جس کو آج تک توڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں آ کے اس مقام پہ پہنچے تھے کہ آل الحدیث کے شعار میں سے اہل حدیث کی خوب مشہور ہے، اس میں ہم معروف ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری وجہ شہرت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں، اور باقی گروہ جو ہے بالخصوص ہمارے ایک طرف آل الحدیث ہے اور دوسری طرف گروہوں کا ہمارے ملکوں میں نہ ہونا اسی بات کچے اور پکے مکان میں قیامت سے پہلے پہلے میرے دین کی آواز پہنچ جائے۔ دین حق جو ہے، جو گروہ حق ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، اس کی آواز ہر گھر میں پہنچی۔ ہمارے برصغیر میں نہیں پہنچ پائی۔ اسی طرح ساری دنیا کھنگال مارے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اپنی دعوت کے ساتھ اس کو پھیلانے کے حدیث یہ دعویٰ نہیں ہے، اور صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ گواہیاں موجود ہیں جن کا یہ وقت کہ جن مسائل کی وجہ جو آل الحدیث کے امتیازی مسائل جنہیں کہا جاتا ہے، چند بیان ہوتے ہوتے ہم کہاں پہنچے تھے؟ سورۃ الفاتحہ، اس کی ابتدا کہ ہمارے ہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم اس عقیدے پر عمل پر قائم ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نماز میں پڑھنا مقتدی اور امام کے لیے
سری اور جہری نمازوں میں الغرض کوئی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھی جائے گی تو وہ نماز نہیں ہو، وہ رکعت نہیں ہو، وہ نماز نہیں ہو۔ فاتحہ کے بارے میں ہمارا دل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ رکن ہے یہ نماز کا، یہی نماز ہے، اسے ہی نماز کہا گیا ہے، جس کا آخر پہ ہم نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا۔ ہمارے اس مسلک اور منہج کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے، جو ہمارے ملک میں جو ہمارے کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ یہاں موجود نہیں، ملک میں جب نہیں ہے تو ان کے عقائد پھر اعمال تو وہاں ہی بیان ہوں گے جہاں کوئی ان سے واسطہ ہو۔ یہاں جو کہ ہمارا واسطہ اٹھک بیٹھک، ہماری مجلس، رشتہ داری، تعلقات، محبت، پیار، سب کچھ ان کے ساتھ ہے، مسئلہ ان کو سمجھانا ہے۔ کہ نماز کی اندر قرآن کی جو قرات ہے پڑھی جاتی ہے امام کے پیچھے، اس میں قرات امام پر واجب ہے۔ قرات یہ ذہن پڑھ دی جائے، امام پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی۔ بہتر افضل یہ ہے کہ دلائل فاتحہ پڑھنے کے اتنے وزنی تھے کہ ان کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، تو یہ فاتحہ امام پڑھنے بالتواتر شروع ہو گئے کہ ہم پڑھیں تاکہ لوگوں کو یہ اور اس پر بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ امام ہو یا مقتدی ہو تو کئی مرتبہ اپنی فکر پہ عمل کرتے ہوئے یہ کوئی صورت پڑھ کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور جہری نماز میں یہ اونچی آواز سے سورۃ فاتحہ کیا جواب دیں گے کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم تعویل یہ کریں گے کہ یہ امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نماز مقتدی، لہذا حضور نے تو اس کو ذکر فرمایا کہ جو بھی فاتحہ نہ پڑھے، امام کا ذکر نہیں کیا۔ امام کو کہا آپ پڑھیں وگرنہ لوگ اور ہم سے پیچھے ہٹ جائیں، اور ایسے ہی یہ طریقے کرتے ہیں۔ اس پر بھی ایک لمبی فہرست ہے میرے ذہن میں اور علم میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک دیہاتوں میں ڈیروں میں جمعہ نہیں ہوتا،
جتنے ہمارے ضلع کے گاؤں ہیں ان میں جو شرائط ہیں جمعہ کی احناف کے ہاں کوئی پنڈ گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں شرطیں پوری ہوں. تو پھر یہ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ پڑھا جمعہ نہ پڑھایا تو لوگ ہم سے متنفر ہو. لوگ آل الحدیث کے نزدیک جمعہ پنڈ میں بھی ڈیرے پر بھی جہاں 2 بندے ہوں اور تیسرا خطیب ہو امام ہو 3 بندوں پر جمعہ ہو جاتا ہے. یہ پڑھیں گے تو ہمارے بندے ان کے خطبوں سے جمعوں سے اور ان کے پڑھنے سے، کیونکہ جو گاؤں پورے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تو لوگ پورا گاؤں تو پھر کسی جامع مسجد میں بڑے شہر میں نہیں جا سکتے، تو لوگ ان کے پیچھے جاتے جاتے یہ بدل جائیں گے. اس لیے جمعے وہاں پڑھو. یہ فتویٰ جاری ہوا باضابطہ کہ پنڈوں میں دیہاتوں میں جمعے پڑھو وگرنہ ہمارا مسلک ختم ہو جائے. پھر اسی طرح کئی اور مثالیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ احناف نے 12:30 بجے 12:15 بجے ظہر کی نماز پڑھی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ ہمارے ہاں تو نماز ہوتی 12:10-11 پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا. تو 12:20 پر اگر کوئی جماعت کراتا ہے تو ٹھیک ہے، 12:30 کراتا ہے تو ٹھیک ہے. ان کے ہاں تو جمعے کا نماز کا وہ وقت ہی نہیں. ان کی جماعت تو 1:15 یا 1:30 یا 1:45 بجے تک جاتی ہے. لیکن شہر میں کیا ایسی مساجد نہیں ہیں؟ امر واقع دیکھ، یہ وہ واقعات ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. شہر میں ایسی مساجد ہیں جہاں 12:30 بجے جمعہ کی جماعت ہوتی ہے. احناف کی مساجد میں صرف اس ضد اور غصے اور غضب میں کہ اگر لوگ یہ جمعہ جلدی پڑھاتے 1 بجے 1:15 بجے 1:30 بجے اکثر ہماری مساجد میں خطبے ہوتے، اگر یہ جمعہ جلدی پڑھائیں گے لوگ ادھر جا کے دکاندار بازار تاجر یہ لوگ جائیں گے اور جمعے پڑھیں گے اور متاثر ہوں گے اور آل الحدیث ہو جائیں گے. لہذا جہاں مسجد آل الحدیث کی موجود ہے وہاں اگر بازار اور کاروبار کا مرکز ہے تو اپنا جمعہ ان سے پہلے پڑھا کے اپنی بھیڑوں کو قابو رکھیں. اور یہ قابو رکھتے ہیں. اس پر میں مساجد کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. یہ ان کی تعویلیں ہوتی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے کہ فاتحہ نماز میں ضروری نہیں، قرآن کہیں سے پڑھ لیا جائے، لیکن جہری نمازوں میں یہ اونچی امام فاتحہ تب پڑھتا ہے تاکہ ان دلائل کا رد کیا جا سکے، ان حدیث کو ان کے سامنے رد کیا جا سکے کہ یہ امام کے لیے ہیں اور ہمارا امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی کے لیے نہیں. جبکہ عقیدہ ہے کہ فاتحہ مطلقاً ضروری نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فاتحہ ضروری ہے، قرأت فاتحہ ضروری ہے. اس کے آگے جو قرأت ہے آمین کے بعد وہ امام پر ہے، مقتدی پر نہیں ہے. اگر مقتدی پیچھے ہے، لازمی ہے مقتدی وہ جو ابتدا کر رہا ہے، تو امام آگے ہے تو امام آگے قرأت کرے گا، مقتدی سنے. کیونکہ وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ حافظ ہو، جو امام پڑھے وہ یہ پڑھے، اس لیے یہاں فرضیت ختم ہو. لیکن سری نمازوں میں جہاں دل میں آپ پڑھتے وہاں فاتحہ اور آگے قرأت، فاتحہ فرض ہے، آگے قرأت جو کرنا چاہیں وہ جائز ہے، مسنون ہے، لیکن سری بھی جہری بھی. یہ ہمارا موقف ہے. اس پر ہمارے پاس وہ مشہور حدیث جو صحیح البخاری کی جو گزشتہ جمعے بیان کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. اس سے آگے ایک اور حدیث جو جامع ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز جاری ہوئی. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی
قرآن پڑھ رہا ہو، پیچھے بھی کسی کی آواز آ رہی ہو تو امام پر پڑھنا مشکل ہو جائے. اس لیے خطبہ جمعہ میں توجہ ہے، خاموشی ہے. خطاب کر رہا ہوگا، خطبہ دے رہا ہوگا، اگر کوئی بندہ رکعت و سکنات کرے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، آئے گا، جائے گا، بولے گا، جائے گا، اشارے کرے گا، تو خطبے میں توجہ ہٹے اور اس پر وہ بوجھ ہوگا اس کے دماغ کو. اس لیے حرام، اشارہ منع. دوسرے کو یہ کہنا جو بول رہا ہے کہ تو چپ کر جا، یہ بھی منع ہے. بالکل توجہ کے ساتھ یہ خطبہ ہے، یہ ہمارا خطبہ ہے، تقریر نہیں، یہ خطبہ ہے. تقریر اس کو ہم معروف معنی میں کہہ دیتے، اصل میں یہ خطبہ ہے. اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض، دینا بھی اور سننا بھی. خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، لہذا خطبہ جمعے کا نماز کا حصہ ہے. اس کے لیے خاموشی کا آپ کو حکم ہے. تو ذرا سنیں آپ، نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور آپ نے قرأت اونچی آواز سے کی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھی. نماز تھی فجر کی. پیچھے صحابہ کرام نے بھی یہ شروع کر. اب صحابہ کرام کی تھوڑی سی اونچی آوازیں حضور پر تک جب پہنچی تو آپ پر قرأت کا کرنا بھاری ہوا، وزنی ہوا. آپ کی توجہ میں آپ کو دقت محسوس ہوئی. آپ نے جب نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے سوال کیا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. یہ سوال ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا آپ اس حدیث پہ غور کریں، اس کی وضاحت اور صراحت پر غور کریں، اس کے اپنے معنی میں یا اس کا مفہوم کو جاننے میں کتنا علم درکار ہے، اس پہ توجہ کریں. کیا عامی بندہ اس حدیث کے اس معنی کو نہیں پہچان سکتا؟ حضور کا سوال ہے. اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ وہ نماز کون سی تھی؟ فجر کی. سورت کون سی تھی؟ سبح اسم ربک الاعلی. حضور آگے پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے. نماز مکمل ہو. حضور کا سوال آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے امام کے پیچھے کوئی چیز پڑھتے، قرأت کرتے ہو. تو تقرؤون کے الفاظ ہیں، پڑھتے ہو تو، قرأت کرتے ہو تو. صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں. آپ آگے پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. اس میں کسی کی آواز بلند بھی ہو جاتی تو وہ آپ تک آواز پہنچ گئی ہے، ہم تو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، نہیں، آئندہ ایسا نہیں کرنا. فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، ایسے آپ نے آئندہ نہیں کرنا. اب ذرا سوچو، اگر حدیث یہیں تک ہوتی اور ختم ہو جاتی، صحابہ اور حضور نے فرما دیا تھا تم نے آئندہ ایسے نہیں کرنا، تو یہ دلیل ہماری تھی یا دلیل ان کی تھی؟ یہ تو دلیل احناف کی بن گئی نا کہ میرے پیچھے پڑھتے ہو. جی ہاں پڑھتے. فرمایا نہ پڑھو. تو یہی تو ان کا موقف ہے. ہمارا موقف تو ہے کہ فاتحہ پڑھو. پھر وہ جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ حدیث تو ہمارے خلاف جا رہی. اگر حدیث یہیں ختم ہو جاتی تو واقعی ان کا موقف مضبوط تھا، ہمارا موقف مضبوط ہی نہیں، غلط تھا.
لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا تفعلوا الا بأم القرآن، جب میں اونچی قرات کروں تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی، اس کے بغیر تم نے کچھ نہیں پڑھا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، میرے صحابہ وہ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس لیے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ کتنا علم چاہیے اس حدیث کو سمجھنے کا؟ کیا یہ حدیث اپنے معنی میں، مفہوم میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں کیا مضبوط اور واضح اور صریح دلیل ہے یا نہیں؟ نماز جاری ہے، مسجد نبوی میں ہے، حضور پڑھا رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، صحابہ نے پیچھے پڑھا ہے، حضور نے بعد میں روک کے فرمایا فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ کن کو؟ مقتدیوں کو، صحابہ کو۔ ساتھ یہ بھی فرمایا جو نہ پڑھے اس کی نہیں ہوتی نماز۔ تو مزید آپ کو کون سا فتویٰ؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شعار ہے کہ جو ہمارا امتیازی مسئلہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اتنا مضبوط جو ہمارا امتیازی، جس میں ہم ممتاز ہیں، جس میں ہم الگ ہیں، جس میں دوسرے اور ہمارے درمیان ایک تمیز، ایک فرق ہے، وہ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اتنا واضح دلائل۔ ایک اور حدیث یہ السنن الکبری للبیہقی میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، کتاب القراءۃ، اس میں یہ حدیث ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب حدیث کے الفاظ سننا اور اپنے اس امتیاز پر اس حدیث کو آپ نے، میرے سارے جتنے خطبات اس موضوع پہ آگے آتے جائیں گے، آپ وہ پہلی حدیث جو گزشتہ جمعے بیان ہوئی اس کو آپ ہر خطبے میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا، اور آپ کے ذہن میں وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، یعنی بالکل اس کی آواز، اس کی دعوت اجنبی محسوس ہوتی تھی شروع میں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جو کچھ پہلے رواج اور مذہب چل رہے تھے، عقائد چل رہے تھے، ان میں یہ آواز اجنبی تھی۔ پھر وقت آئے گا کہ میں دین اسلام کی آواز پھر اجنبی ہو جائے گی، لوگ عجیب محسوس کریں گے، یہ کیا کہتے ہیں، رسم کیا کہتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ماحول کیا کہتا ہے، اجنبیت محسوس ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، یہ ہے ہمارے سارے خطبات کا موضوع اور عنوان، طوبیٰ للغرباء۔ حضور فرماتے ہیں مبارک ہو ان اجنبیوں کو، کس کی مبارک ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کو مبارک ہے؟ آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں مبارک ہو ان طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے ان اجنبیوں لوگوں کے لیے۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں اجنبیت کن کے پاس تھی؟ کن کی دعوت عجیب محسوس ہوتی تھی، نئی نئی محسوس ہوتی تھی؟ صحابہ کی۔ فرمایا پھر وقت آئے گا کہ دین حق کی آواز، تھوڑے لوگوں کی آواز، خالص لوگوں کی آواز اجنبی محسوس ہوگی۔ لوگ سن کے کہیں گے پتہ نہیں آج تک ہم نے تو نہیں سنا، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے، باتیں تو پرانی ہے، آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی، دعوت پرانی ہے، آپ تک نہیں پہنچی۔ آپ نے کس محدث کو اپنے گاؤں اور دیہات میں اور اپنی مسجد میں رکھا تھا جس نے تمہیں یہ دین حق کی آواز نہیں پہنچائی؟ جاہل تو تم نے رکھا، جب صورتیں پڑھنے والا تو رکھا تھا، مردے نہلانے والا تو رکھا تھا،
جو نچلے انتہائی غربت کی آخری لکیر پہ تھا اس کو تو رکھا تھا، روٹیوں کا اور ٹکڑوں کا محتاج بنا کے رکھا تھا، وہ چند لب روپے کا آپ کا غلام اور ملازم تھا، وہ کہاں پہنچاتا تمہیں؟ اس کا معاوضہ جو تم دیتے تھے اس پر تو وہ گھر کا خرچ چلا نہیں سکتا تھا، وہ تو تمہاری جیبوں کا محتاج تھا، وہ تمہیں کیا بیان کرتا ہے اسلام و دین و شریعت؟ اس ممبر پہ جب صدیق، عمر، عثمان و علی جیسے لوگ تھے تب خالص دین پہنچتا تھا، جب احمد بن حنبل، امام شافعی و مالک کھڑے تھے تب دین کی حق کی آواز پہنچتی تھی۔ توبہ للغرباء، حضور فرماتے ہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ توبہ کے معنی آپ میں نے سمجھائے بھی تھے، ایک ذرا دہراتا ہوں۔ توبہ للغرباء، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ جو آخر زمانے میں آئیں گے ان کی آواز، ان کی دعوت اجنبی محسوس ہوگی، انہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ اور کوئی ہم یہ دین حق کے دائی عام لوگ نہیں، اس کے ساتھ ایک اور حدیث ذرا ملاتے ہیں تاکہ ایمان میں تازگی ہو اور روحانیت محسوس ہو، حضور سے محبت میں اضافہ ہو اور حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن حضور بیٹھے اپنے خیال میں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جب بندہ کسی لمبے اور گہرے خیال میں ہونا تو پھر لوگ پوچھتے ہیں یار کدھر پہنچ گیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ حضور کا تو خیال ہی خیال مبارک تھا، حضور اپنے خیال میں بیٹھے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور کسی خاص خیال میں۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خیال میں اور پھر آپ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا یاد آیا، کیا بات ہوئی، کوئی وحی آئی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے، مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، حضور کن کو فرما رہے ہیں؟ وہ کون خوش نصیب ہے جن کو حضور یہ فرما رہے ہیں؟ کوئی افسر ہو، کوئی وزیر مشیر ہو، وہ کسی بندے کے سامنے کسی بارے میں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، تو وہ فخر کرتا ہے، اس کو لوگ آگے بتلاتے ہیں بھائی آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں، وہ آپ کو اپنا بھائی کہہ رہا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی یاد ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی کون ہیں؟ وہ کون ہے جو آپ کو یاد آئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ وہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ صحابہ کرام نے تو یہی سوچا کہ پہلے نبی جو ہیں الانبیاء و اخوہ، ہر نبی دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے، انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو حضور کو انبیاء یاد آئے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے وہ انبیاء یاد آئے؟ فرمایا نہیں، ان کی یاد نہیں آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو صحابہ کرام یاد آئے ہوں گے نا، ہم ہی یاد ہیں نا، ہم آپ کے زمانے میں ہیں، ہم نے آپ کو پایا ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ کی زیارت دیدار کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے غلام ہیں اور ہم آپ کے خادم ہیں، پھر آپ ہمیں یاد کریں؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، تم کو بھی نہیں یاد کر رہا، تم نہیں یاد ہے، تم میرے سامنے ہو، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، تم نے میری زیارت کی ہے، میرا دیدار کیا ہے، میری میرے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، کڑوے کنویں میٹھے ہوتے دیکھے ہیں، تھوڑے تھوڑے آٹے میں زیادہ ہونا دیکھا ہے، اور سالن تھوڑا سا اس میں میرے لعاب سے برکات آپ نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے معجزات آپ نے میرے ہاتھ سے دیکھے ہیں۔ آپ تو میرے صحابی ہیں، آپ تو میرے ساتھی ہیں، بھائی کوئی اور ہے؟ یا رسول اللہ بھائی وہ کون ہے؟ فرمایا جو میرے جانے کے بعد آئیں گے، میرے جانے کے بعد قیامت تک آئیں گے اور میرے خالص دین کو بیان کریں گے، مجھے دیکھے بغیر مجھ سے محبت کریں گے، مجھے دیکھے بغیر میری ایک ایک سنت پہ مر مٹیں گے،
قیامت والے دن وہ محمد کے بھائی کی حیثیت سے اٹھے، تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہے یہ حضور کی طرف سے۔ ہم نے سمجھا کہ ہم کوئی عام گروہ ہے، جس طرح باقی فرقے ہیں اس طرح کی ہم فرقہ ہے، نہیں، ہمارا تو کوئی بنا بنائی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی بنی بنایا فرقہ بھی نہیں ہے۔ کون ہے ہمارا امام؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے ہماری پہچان؟ آل الحدیث، حدیث والے، حضور والے۔ حدیث کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ کے فرمان والے۔ آل الحدیث کی ساتھ نسبت حدیث والے، حضور والے، رسول اللہ والے۔ نہ نام فرقہ وارانہ۔ فرقہ وارانہ وہ نام یہ ہوتا ہے کہ میں لاہوری ہوں، میں پشاوری ہوں، میں جناب فلاں بستی سے، فلاں بزرگ سے، فلاں ٹوپی سے، فلاں گدی سے میں منسلک ہوں، ہمارا یہ گروہ ہے، ہمارا یہ فرقہ ہے، ہمارا ایک امام ہے، ہمارا ایک سلسلہ ہے۔ یہ فرقے ہے، وہ فرقہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو صرف جوڑتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور والے، وہی امام ہے ہمارے شریعت میں، وہی امام ہے ہمارے طریقت میں، وہی ہے ہمارے امام سلسلے میں، وہی ہے ہمارے امام مسائل میں، وہی ہے ہمارے امام عقائد میں، وہی ہے ہمارے امام دنیا میں، اور وہی ہے ہمارے امام قبر میں، اور وہی ہے ہمارے امام حشر میں، وہی ہے ہمارے امام جنت میں۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور کوئی نسبت نہیں، ساری نسبتیں عارضی، ہم ساری نسبتیں غیر مشروع، غیر مسنون، گناہ گاروں کی طرف، شخصیات کی طرف، بستیوں کی طرف، ہماری نسبت گناہوں سے پاک ہستی کی طرف، خطاؤں سے پاک ہستی کی طرف، معصوم ذات کی طرف، جن کی ہر بات، ہر قول، جسم ایک حصہ ہر قسم کی خطا سے پاک ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ یہ خطبات ہو سکتا ہے 2-3 ماہ چلتے رہے، بات کو کلوز نہ کیا جا سکے، تو آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہر جمعے میں اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کون سی؟ کہ تمہیں کس نے بھائی کہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری وہ حدیث جس کو میں پڑھ آج میں کھڑا ہوں دعوت لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعوت کو کہتے ہیں یہ نئی دعوت ہے، یہ نئی دعوت ہے، یہ نیا مسئلہ ہے، یہ نئی چیز ہے، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی۔ پھر وقت آئے گا میرے دین پر کہ ایک گروہ کھڑا ہوگا، وہ دعوت دے گا، لوگ کہیں گے یہ نئی دعوت ہے، یہ نیا مسلک ہے، یہ بات ہے، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی۔ فرمایا جن کو میرے بعد یہ کہا جائے میں محمد انہیں مبارک دیتا ہوں، میں انہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ تیسرا معنی جو قرآن کی روشنی میں کیا تھا، طوبیٰ للغرباء، جنت کا ایک درجہ ہے جس کا نام طوبیٰ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس گروہ کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، سارے گروہ کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب لوگ اٹھیں گے میری سنت میں فساد اور بگاڑ اور ملاوٹ کریں گے، وہ گروہ کھڑا ہو کے کہے گا نہیں نہیں یہ بگاڑ ہے، نہیں نہیں یہ سنت نہیں ہے، نہیں نہیں یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں، یہ حدیث ثابت نہیں، یہ الفاظ ثابت نہیں، یہ حضور نے نہیں پڑھے۔ وہ کہیں گے یہ نہیں پڑھے، یہ حضور نے پڑھے ہیں۔ اس فساد و بگاڑ اضافے کو نکال کے میری خالص، میرے سے منسوب سنت جب سامنے پیش کریں گے، یہ ہے وہ میرا گروہ، یہ ہے وہ میرے بھائی، یہ ہے وہ لوگ جنہیں میں محمد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے، ہم نے کتنا بھی مسائل میں بگاڑ کو صاف کیے، واضح حدیث ہے
جس مسئلے پر بحث جاری ہے، یہ اس کو ایک آدھ خطبے تو کلوز کرنا مشکل ہے۔ فاتحہ کا مسئلہ تو تمہاری نماز کا مسئلہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ تو تمہاری نجات کا مسئلہ ہے، سورۃ فاتحہ پر تمہارا ایمان اور نماز کی حیثیت اور وزن قائم ہے۔ قیامت والے دن تمہاری نماز کا تم سے پہلے حساب ہونا ہے۔ نماز نہ ہوئی تو کرو گے کیا؟ نماز کا وزن نہ ہوا جاؤ گے کیا؟ کوئی راستہ بتلا دو کہ بے نماز کے لیے کوئی جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو سمجھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نماز تو نجات کے لیے نور ہے اور روشنی ہے، اور یہی راہ ہے اور یہی راستہ ہے۔ فکر کرو اپنی نماز۔ اور میں کل یہ بات یا پرسوں سوچ رہا کہ آج کل تو زمانہ ہے برانڈ بڑے بڑے چیزوں کے بن رہے، زمانہ ہی اس طرح چل رہا ہے۔ ایک کمپنی ہے، ایک برانڈ ہے، اور اس کی شاخیں پورے دنیا میں ہیں، تو دور سے نظر آ جاتا ہے، دکان کے نقشے سے، رنگ سے، نام سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ برانڈ، یہ دکان یہ ہے، کیونکہ ہو بہو ایسی ہے جیسے سرگودا میں ہے، ہو بہو ایسی ہے جیسے لاہور میں ہے، بالکل ان کا رنگ یہ ہوتا ہے، ڈیزائن یہ ہوتا ہے، ڈیزائن یہ ہوتا ہے۔ کوئی اسلام کا بھی ہے، کوئی ہے آپ کا برانڈ جس کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں؟ مجھے بتاؤ آپ کی نماز کس سے ملتی ہے؟ یہ میری نماز ایسے جیسے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مسلک کے جو بانی ہے، جیسے انہوں نے پڑھی، میری نماز ایسے ہے۔ مجھے بتاؤ ان کو برانڈ کا یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ایسے نماز پڑھو جیسے حضرت احمد رضا خان صاحب پڑھتے رہے؟ جی میری نماز تو ایسے ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھی۔ مجھے بتاؤ ان کو اس کا درجہ کس نے دیا کہ ان کی نماز ہر بندہ ایسے پڑھے جیسے انہوں نے پڑھی؟ سن لو، ایک ہستی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، قیامت تک آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی۔ درجہ تو ان کو ہے، شان تو ان کو ہے، مقام تو ان کا ہے، نام تو ان کا ہے۔ یہاں تو کتابیں مل رہی ہیں، جعفری نماز، حنفی نماز، کتابیں، حنفی نماز، استغفر اللہ، حنفی نماز، حنفی روزہ، حنفی زکوٰۃ۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھ دو جس کو بولے تو حنفی کلمہ؟ کلمہ کی گنجائش ہی رہ گئی ہے نا، باقی تو سارا کچھ ہو گیا۔ یہ کہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے؟ نماز نبوی، نماز محمدی، نماز پیغمبر، نماز رسول، صلاۃ الرسول۔ اپنی نماز کی فکر کیجئے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی حشر کو، قیامت کو، آخرت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ ہمارے ایک ایک جملے کا قیامت کو در حساب ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اور اس کا بھی پوری بصیرت ہے اس پر بھی کہ جو فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، جو ان کے دلائل ہیں وہ بھی میرے ذہن میں سارے کے سارے گھوم رہے۔ اللہ کی قسم، سورۃ فاتحہ کے بغیر نہ امام کی نماز ہے، نہ مقتدی کی نماز، نہ سری ہے نہ جاری ہے۔ بچاؤ اپنی نماز کو، فکر کرو اپنی نماز کی۔ یہ خالص دین اور دعوت، اس میں نہ ڈر، نہ خوف، نہ طمع، نہ لالچ، یہ آپ کو کون دے گا؟ میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں اور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نماز کی ایک رکعت میں یا جس کے جنازے میں فاتحہ نہ ہو، وہ شخص کی نماز نہ جنازہ ہے، نہ فرضی ہے، نہ نفلی ہے۔ نماز ہوتی ہی اس کی ہے جو سورۃ الفاتحہ ہو۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، کہاں کی؟ کتاب القراءۃ البیہقی۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑے اور واضح اور شفاف الفاظ آپ کو کیا چاہیے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، لا صلاۃ
حضور کی بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب فاتحہ کا ذکر آتا ہے، لا صلاۃ۔ مجھے بتاؤ کون سی چیز رہ گئی ہے؟ صلاۃ نکرہ کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، کوئی نماز اس سے خارج نہیں، کوئی نماز اس سے باہر نہیں۔ جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے، وہ اس میں داخل ہے۔ لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی نماز لمن یقرأ، جو نہ پڑھے بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں۔ یا رسول اللہ کب کہا؟ خلف الامام، خلف الامام، خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں نہیں نہیں، حضور نے ارشاد۔ اس کے علاوہ مجھے بتاؤ اور اس سے واضح حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسند الشامیین، اس میں پڑھ، مسند الشامیین کو پڑھے، حضور کا فرمان، من صلی، جو بندہ پڑھے نماز، کون بندہ؟ جو بندہ، مرد ہو عورت ہو امام ہو مقتدی ہو کوئی بندہ ہو، من صلی خلف الامام، جو بندہ نماز پڑھے امام کے پیچھے، بات ختم ہو گئی۔ جی فاتحہ تو ہے لیکن اکیلے امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ مقتدی کا لفظ حدیث سے دکھاؤ، مجھے بتاؤ خلف الامام امام ہوتا ہے یا مقتدی ہوتا ہے؟ خلف الامام کسے کہتے؟ خلف پیچھے یہی ہے نا، من صلی خلف الامام، جو بندہ نماز پڑھے ہے اسے چاہیے کہ وہ فاتحہ پڑھے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بھائی یہ حدیث کرتے ہیں نا، قرآن کر کے سنو، پیچھے بندہ بول نہیں سکتا، پیچھے پڑھ نہیں سکتا۔ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، چپ کرو۔ قرآن میں یہ ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے، 9واں پارہ ہے، یہ آیت ہے قرآن میں، جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، خاموش ہو۔ لیکن 29ویں پارے میں بھی آیت ہے، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جب نماز پڑھو تو قرآن سے کچھ پڑھو، حکم ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، دوسرے مقام پہ 29ویں پارے میں قرآن کہتا ہے قرآن پڑھو نماز میں۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ دو آیتیں، ایک قرآن کی آیت کہتی ہے جب قرآن پڑھو نماز میں، اب فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ کس سے کرانا ہے کہ دونوں آیتوں کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں دونوں آیتوں کو سمجھا دوں، ایک معنی یہ ہے کہ کوئی بڑا عالم سمجھا دے، ایک معنی یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بڑا محدث مفکر سمجھا دے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں آیتوں کا معنی محمد مصطفیٰ آپ سمجھا دیں۔ تو حضور پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، حضور سے نے ہی صحابہ کو کہا کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنی۔ اب وضاحت جب محمد مصطفیٰ نے کر دی کہ ان دو آیتوں سے مراد یہ ہے، ایک میں چپ رہنے کا، دوسرے میں پڑھنے کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ باقی چپ رہنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ قرآن کی آیت کا وہ معنی ہوگا جو محمد مصطفیٰ کرے، جو آپ سمجھائیں۔ اور یہ کب کیا ہے تو نازل ہوئی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
چھاؤ پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھ تو لیا کرو. پہلی آیت پڑھتے ہو، دوسری آیت اس سے اگلی آیت کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ تو ایسے ایک بندہ پڑھے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نہ پڑھے. اب قرآن کہتا تھی تو نماز کے دوران حکم تھا کہ نشے میں نماز نہیں پڑھنی. بندہ پہلے ہی آیت کا ٹکڑا اٹھا لے اور کہے نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی. قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، اور اللہ کے بندو نشے میں لکھا ہوا ہے. قرآن کی جو آیت تم پڑھتے ہو نا، جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، اس سے اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اونچی پڑھنا منع ہے، دل میں پڑھو. اگلی آیت تمہیں کون سمجھائے؟ اگلی آیت تو مسلک کو کھول رہی ہے، مسئلے کو وضاحت کر رہی ہے. اگلی آیت اس لیے تو پڑھتے نہیں، سمجھاتے نہیں. بس قرآن پڑھو جی، قرآن پڑھا جا رہا ہے سنو. میں پوچھتا ہوں، جب قرآن پڑھا جائے ایک بندہ پڑھ سکتا ہے، باقی نہیں نہ پڑھ سکتا. آیت کا معنی یہی ہے نا، جب کوئی قرآن پڑھے تو باقی سارے سنیں. اب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ آیت. جب میں نے یہ پڑھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، آپ میں سے کئی بندوں نے کسی مسجد میں چلا جائے، کسی مسلک کی مسجد میں چلا جائے، جب وہ آیت پڑھیں گے تو نیچے پڑھنے والے سننے والے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ، حضور کا نام جو ہے. تو قرآن تو کہتا ہے جب قرآن پڑھو تو چپ کرو، خاموش ہو، سنو. درود کون سی آیت، کون سی حدیث تمہیں درود پڑھنے کا حکم دے رہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، جب حضور کا نام آئے گا تو حضور کی حدیث ہے کہ آپ نے درود پڑھ لینا، لہذا یہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے. قرآن ٹھیک ہے پڑھا جا رہا ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے درود پڑھ لو، حضور کا نام آئے تو لہذا ہم نے پڑھنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سننا ہے، لیکن حضور نے فرمایا فاتحہ پڑھنی. جب حضور وہ آیت کی وضاحت کر دے تو تمہیں اس میں نیا معنی لے آنے کی کوشش کرو. وقت اگر اس طرح سمجھ نہیں، آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کل صبح کسی مسجد میں چلے جائیں، آگے جماعت ہو رہی، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، سارے مقتدین نماز میں ہیں اور امام اونچی قرآن پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ باہر جناب پیچھے صفوں میں سنتے پڑھ رہے ہیں. ہمارا مسلک تو یہ ہے نا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے پھر کوئی نماز نہیں ہوتی. جب اقامت فجر ہو جائے اس وقت جو پیچھے پڑھ رہا ہے سنتے وہ توڑے گا، وہیں چھوڑ دے، سلام پھیر کے ختم کر دے گا، آگے فرض پڑھے گا، اس کے بعد کھڑے ہو کے تو سنتے پڑھ. دوران فرض پیچھے نماز نہیں ہوتی. بخاری کی حدیث ہے جب قد قامت الصلاۃ ہو جائے نماز نہیں ہوتی اس مسجد میں کسی بندے کی کوئی نفلی نماز. امام کے پیچھے آگے کھڑا ہونا فرض. یہ پیچھے سنتے پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی سنتے پڑھ رہے ہیں. قرآن تو آگے پڑھا جا رہا ہے، پیچھے تم اپنے فاتحہ پڑھ رہے ہو، اپنی سنتے پڑھ رہے ہو. کہتے ہیں جی وہ پڑھی جا سکتی ہے. کیوں جی پڑھی جا سکتی؟ ہم نے کہا وہ پڑھی جا سکتی ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آگے، تو فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پچھلے جمعے اشارہ ہوا کہ جب امام آگے فاتحہ پڑھ رہا ہو پیچھے آنے والا شامل ہو کے سبحانک اللہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھ لے. کیوں؟ آگے قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن جناب ثنا پڑھنا ضروری. اچھا جب ایک پڑھ رہا ہو باقی نہیں پڑھ سکتے، باقی سنیں گے. تھوڑی سی عوامی بات ہو جائے، ایک پڑھ رہا ہے قرآن باقی نہیں پڑھ، باقی سارے سنیں گے. تو پھر ایک مسجد ہے اس میں 30-25 طلباء پڑھ رہے ہیں، سارے ہی پڑھ رہے ہیں. ایک کمرے میں سارے پڑھ رہے ہیں. تو پھر ایک پڑھے اور باقی سنے کا معنی یہ ہے کہ 30 کی کلاس ہے تو 30 کمرے ہوں، ہر کمرے میں کوئی بندہ الگ الگ پڑھے، کیونکہ جب ایک پڑھ رہا ہو باقی تو پڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں یہ شاگرد ہیں، طلباء ہیں، یہ سارے پڑھ سکتے ہیں، اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. تو جب امام پڑھ رہا ہے پیچھے شاگرد مقتدی کھڑے ہیں وہ دل میں پڑھے تو اعتراض کیا ہے؟ اچھا اگر اس طرح سمجھ نہیں ہوئی ایک اور بات سمجھاتا ہوں، توجہ میری طرف رہے.
اسی پر بات ختم کر، اس سے آگے آئندہ خطبے میں شروع کریں انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ پوری تفصیل سے سمجھا کے چھوڑوں گا، چاہے 1 مہینہ لگ جائے، تاکہ دوبارہ بار بار سمجھنا کی جو ہے نا وہ ضرورت نہ پڑے۔ مجھے بتائیں کہ نماز جاری ہے، نماز جاری ہے، امام قرات شروع کر چکا ہے، نماز مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، جمعہ ہے، عید ہے، پیچھے سے آپ آئے، دوڑتے ہوئے آئے، اگرچہ دوڑ کے آنا منع ہے، خاموشی سے سکون سے آنا نماز کے لیے ضروری ہے، دوڑنا منع ہے۔ ہم دوڑ کے شامل ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ سکون سے وقار سے آئے، جو رہ جائے بعد میں پوری کر لیں، دوڑنا نہیں ہے۔ جس طرح تھانے دار کے سامنے شامل داخل ہونے واسطے اندر کمرے پہلے جا کے ساتھ تھوڑا جا رکائی دے ہو نا، میں پوری طرح ٹھیک ہو جاؤں، سانس کھلا ہوا نہ ہو، تو اللہ کے سامنے کچھ حیا کرے، پوری طرح سانس نہ چڑھاؤ، رک جائے، آرام سے آئے اور امام کے ساتھ نماز میں شامل۔ اب امام پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرات امام شروع ہے، آپ پہلی صف میں آ کے شامل ہوئے۔ آپ نے نماز میں کیسے شامل ہونا ہے؟ کسی مسلک کا کوئی مسلمان ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ ہم تو صرف کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں فاتحہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے نہیں کچھ بولنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، وہ تو ایک لمبی چوڑی نیت بھی کرتے ہیں اردو میں، خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، آگے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو پیچھے کیا کہہ رہا ہے؟ خاص نیت کرتا ہوں قرآن پڑھو تو خاموش رہو، جب شامل ہوئے اللہ اکبر جو نفس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز ہو جس میں فاتحہ نہیں ہے وہ نماز مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا تو آپ کا شاگرد پوچھتا ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انا نکون وراء الامام، آپ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ بغیر نماز مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ جس طرح مردہ کسی کام کا نہیں، نہ سننے والا، نہ جاننے والا، نہ دیکھنے والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس سے فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ جو نماز فاتحہ کے بغیر ہے وہ نماز مردہ ہے، اس میں کوئی تمہیں جنت میں پہنچانے کی کوئی ہمت و طاقت نہیں ہے، وہ بے جان چیز ہے، وہ اوپر آنا جانا، نیچے آنا جانا پریکٹس ہے، اس کو ورزش کہہ لیں، نماز نہیں کہتے۔ نماز فاتحہ سے ہے، جو آپ کو بخشوائے گی وہ فاتحہ کے ساتھ ہے، جو نجات ہوگی، جو برہان ہوگی، جو جنت میں جانے کے ذریعہ ہوگی وہ فاتحہ کے ساتھ، نہیں تو نماز مردہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مسلم میں ہے، انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، نماز یہ جو فاتحہ ہے نا، یہ اللہ نے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کا ہے، جس کی سند پر دنیا کا کوئی شخص جرح نہیں کر سکتا، جس پر امت کا اجماع ہے کہ صحیح مسلم کی ساری حدیث صحیح اور حق ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے روحانیت، اس حدیث سے ذرا لطف اٹھائیے، اس حدیث سے آپ کا ایمان زیادہ ہو جانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص
سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جناب سرگوشی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک جملے کا جواب دیتا ہے۔ اور جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ملاقات سے محروم، جو نہیں پڑھتا وہ بے خیالی میں اپنی دکان کا حساب چلا رہا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ اس کی نماز نہیں ہے، جو نہیں پڑھتا وہ رب سے ہم کلام نہیں ہو رہا، وہ اس ایمان سے، لذت سے، اشنائی سے وہ محروم ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آسمان پہ کہتا ہے حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھ لو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ آسمان سے کہتا ہے میرے فرشتوں مجدنی عبدی، میرا بندہ تو میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں بندے نے میری تعریف، میری حمد بیان کر دی، اب جو میرے لیے لائق تھا وہ اس نے کہہ دیا، اب آگے یہ مانگے نہ مانگے، کیا مانگتا ہے میں دوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے، یہودیوں کے راہ سے بچا، عیسائیوں کے راہ سے بچا، گمراہوں کے راہ سے بچا، اہل شرک کے راستوں سے بچا۔ تو اللہ کہتا ہے جو تو نے مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اوپر مور لگی آمین، پوری مسجد گونج اٹھی، اللہ جو کچھ ہم نے مانگا، جو کچھ امام نے ہمارے لیے مانگا، جو کچھ ہم نے مانگا اس پر مور ہے، قبول کر، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ نمازیوں، میں نے تمہارا جو تم نے مانگا وہ میں نے عطا کر دیا۔ وگرنہ ہر بندہ اس خیر سے محروم ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس تمیز میں، اس امتیازی مسئلے میں، اس عقیدے میں ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد